او خدا جس نے مجھ پہ بھی رحم کیا اور انسانیت پہ بھی رحم کیا کہ مجھے اپنا دل بنایا اور یہ کہا کہ سارے جہانوں میں جہاں جہاں مخلوق آباد ہے تو میرے دل کی ترجمانی کرے گا۔ میں کل بہت مصروف تھا کیونکہ ہمارے سیمینار ہیں سوئٹزرلینڈ، اور جگہ جگہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسا نیٹ بچھایا جائے جہاں پر یورپین خود ہی ذمہ داری لیں اس تعلیمات کی ارشاد کے لیے۔ تو بہرحال مجھ سے میں نے عطا صاحب کو یہ بتایا کہ میں فارغ ہو کے اس کے متعلق ایک ویڈیو بنا لوں گا کہ یہ جو نبی ہیں میرے وقت میں یہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، یہ تو بعد میں بات ہوگی۔ اور کائنات جو ہے کیا وہ خدائی صفات رکھتی ہے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، میں چند باتیں گوش گوار کرنا چاہتا ہوں۔ جب عیسیٰ ابن زکریا آئے تو ان سے ان کے حواریوں نے یہ کہا، اسرائیلی یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، فرسی اور صدوقی۔ ان فرسی صدوقیوں کو یوں لے لیں جیسے اسلام میں یہ فرقے ہوئے، شیعہ سنی، یہ بڑے فرقے ہیں، کیتھولک پروٹسٹنٹ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ ابن زکریا نے کہا کہ وہ اندھے ہیں۔ اس بات کو ذرا غور، اس کو دماغ میں رکھنا، کیونکہ آگے اس کا راز کھلنے والا ہے۔ پھر محمد آئے اور قرآن کہتا ہے جو لوگ خدا کی معرفت الہی کی تلاش میں نہیں ہیں وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ اندھوں سے مراد یہ ہے، اور یہ اندھے آج بھی ہیں اسلام کے اندر، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 95% اسلام اندھوں سے بھرا پڑا ہے۔ مراد یہ ہے اندھوں سے کہ جو خدا کا دروازہ بند کر کے اپنے نبیوں کا دروازہ کھولے، اسے اندھا پن کہا جائے گا، کیونکہ روحانی حصے کھلتی ہیں جب خدا کا دروازہ دل میں کھلا ہو، نہ کہ نبیوں کا۔ محمد کہتے ہیں کہ اللہ لعنت کرے اپنے آخری وقت میں، لعنت کرے یہودیوں اور نصاریوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا۔ یعنی جو حق خدا کا تھا وہ اپنے نبیوں کو دے دیا، یعنی کہ نبیوں کا دروازہ کھلا چھوڑا اور خدا کا دروازہ بند کر دیا۔
اب میں خدا کا دل، نیا آدم جہاں سے خدا کی اب دنیا وجود میں آئے گی. میں کہتا ہوں کہ جب یہ عیسائی مر کے جاتے ہیں ان کے پاس تو جواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے باپ، یہ عیسیٰ ابن زکریا کی جو تعلیمات تھی اس نے کنفیوز کر دیا ہمیں. کیونکہ کہیں کہتا تھا کہ جس نے باپ کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے، جس نے خدا کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے. اور کہیں کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں اور میرے بغیر تم نہیں مل سکتے، سچائی زندگی کا رستہ میں ہوں. اور کہیں یہ کہتا تھا کہ میں آسمانی باتیں تمہیں نہیں بتا سکتا. ان کے عذر قبول ہوئے، جو بھی عذر انہوں نے کیے. لیکن میں تمہیں اب یہ بتاتا ہوں خدا کا دل کہ جو سب سے بڑی لعنت اسلام پر پڑی ہے کہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا، وہ یہ مسلمان ہیں. وہ کیوں؟ ان کے پاس عذر بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے توحید کا سبق پڑھ کر توحید والے کی طرف نہیں گئے. ان کے لیے کوئی عذر نہیں ہے آخرت کے اندر. انہوں نے توحید کا سبق پڑھا، توحید والے کی طرف نہیں گئے اور عشق محمدی کی طرف چلے گئے. اور یہ جو آیا تھا غلام احمد قادیان، یہ بھی بری طرح عشق محمدی میں پھنس کر اب وہاں روتا ہے، پیٹتا ہے عالم ارواح میں. محمد اور اسلام کی ایک شاخ بن گیا اور بارش کی الہام کی 12 سال پھر جا کے اس نے اپنا عقیدہ بدلا ہے. 1 گھنٹے کی بارش ہو، 2 گھنٹے کی بارش ہو، 1 دن کی ہو، نبی کو 1 منٹ کی بارش ہو بدل جانا چاہیے. 12 سال بارش ہوئی، اس کے دل پر الہام کی، اس کو اس عقیدے پہ قائم نہیں رہنے دیا. پھر اس نے کہا کہ میں اسی عقیدے پہ تھا جو کہ میں اور عیسیٰ، کہاں میں کہاں عیسیٰ، اور آخری امت تک. اور جو نبی ہمارے، جو کچھ تو کہتے ہی نہیں کہ ہم نبی ہیں، وہ تو قرآن کی آیات پڑھاتے ہیں. تو یہ خدا کی سنت نہیں ہے. جب وہ نئی عمر ہوتی ہے تو نئے پیغام کے ساتھ بھیجتا ہے. آپ کچی میں گئے، الف بے پڑھی، پکی میں آئے الف بے پڑھی، 5ویں میں گئے الف بے، 6ٹھی میں پہنچے آپ نے کہا اچھا اس سے آگے کیا، نہیں پھر بھی الف بے پڑھے. 10ویں میں گئے الف بے پڑھے. کالج میں گئے، وہاں کہا بھی یہی الف بے پڑھائی جائے گی، تو آپ کہیں گے دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ اصول کے خلاف ہے، میں آگے کا سبق پڑھنا چاہتا ہوں. تو یہ جتنے بھی ہیں نبی، کچھ سے تو میں مل چکا ہوں. میں نے ان کو کہا کہ کجا کے آپس میں سنگ بساؤ تم ایک دوسرے کے ساتھ، اور احمدیہ تمہیں گالیاں دے تم احمدیوں کو، اور ایک شور برپا کیا ہوا ہے کہ زکی میں ہوں. احمدیہ کہتی ہے زکی غلام میں ہوں. زکی غلام وہ ہوگا جو خدا کی تعلیمات پیش کر دے گا، اور اگر خدا کی نئی تعلیمات نہیں ہیں تو
تو ان کو پرکھنا میرا کام نہیں ہے. خدا نے یہ اتھارٹی مجھے دی نہیں اور کسی نبی کو نہیں دی. محمد کو بہت ٹھوکریں لگی ہیں کہ اس نے چپ کروایا، مروایا نبیوں کو. اس کا خمیازہ وہ عالم ارواح کی دنیا میں بھگت رہا ہے. سب سے زیادہ محمد کو ہی مجھ سے محبت ہونی چاہیے کیونکہ میں اس کو نجات دلوا رہا ہوں. تو جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میرا کام ہے مجھے کرنا چاہیے اور جو خدا کا کام ہے وہ خدا کو کرنا چاہیے. جب خدا ایک معیار قائم کر دیتا ہے کہ نبی آئیں گے اور جب وہ بلائیں ہماری طرف کہ ہم خدا کا پیغام لے کے آئے ہیں تو یہ اتھارٹی انسان سے چھین لیتا ہے کہ تم ان کا ناک میں دم کرنا، ان کو مارنا، ان کو قتل کرنا. بالکل اتھارٹی چھین لی یہاں پر انسانیت کی. کہا کہ تو وہ جو تمہیں بلاتا ہے وہ میری طرف بلاتا ہے، تم نے اس پیغام کو سننا ہے کیونکہ وہ میرا پیغام دے رہا ہے. تم نے اگر اس پیغام کو سن کے اپنی زندگیاں بدلیں تو ہم تمہیں غم اور خوف سے نجات دے دیں گے. یہ دونوں حالتیں جنتی ہیں. لیکن اگر وہ جھوٹا ہے تب بھی ہم تم سے نہیں پوچھیں گے. تم نے تو اس کے پیغام کو اس لیے سنا کہ وہ خدا کی طرف بلاتا تھا. تمہیں ہم خوف اور غم سے نجات دے دیں گے. اگر وہ جھوٹا ہے تو اسے ہم پکڑیں گے. خدا نے یہ اتھارٹی اپنے لیے رکھی کہ میں پکڑوں گا. تو اگر ہم سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں ہاں یا نہ میں جواب دو تو کچھ سوال ہاں یا نہ میں ہو ہی نہیں سکتے. ان کا جواب وہ یہ کہ یہ بتائیں کہ جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں. اگر میں آپ سے یہ سوال کر دوں کہ تیرے باپ نے چوری کرنی چھوڑ دی، ہاں یا نہ میں جواب دو. اگر آپ کہیں گے ہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے وہ چوری کرتا تھا، اور کہیں کہ نہیں تو اس سے مراد یہ ہوئی وہ ابھی چوری کرتا ہے. تو ہاں یا نہ کا جواب ہے یہ جاہلیت ہے. ہر سوال کی تشریح چاہیے. اب ہم آتے ہیں جو میرے وقت کے دعوے دار ہیں. کچھ سے مل چکا ہوں، کچھ سے میں کچھ سے مل چکا ہوں نہیں، اور کچھ سے میں ٹیلی فون پر بہت میری بات ہو چکی ہے. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ علی پہ قرآن کی آیات نہیں سنانی، نیا پیغام بیان کرو، یہ معیار ہے. اور جو تمہاری تعلیمات ہوں گی خدا کی طرف سے اس سے ہی انسانیت بدلے گی. قرآن کی عمر ختم ہو گئی. تو خدا نے جو مجھے خبر دی ہے وہ یہ دی ہے، یہ جو نبی ہیں یہ تو دوسرے کے پھلوں کو گندا کہہ رہے ہیں، لیکن جن نبیوں کی مجھے خوشخبری دی گئی ہے کہ زمین کثرت سے انبیاء سے بھر جائے گی، وہ خدا کے نور معرفت میں وہ دیکھ رہے ہوں گے، پردے ہٹے ہوئے ہوں گے ان سے. وہ نبی جو ہیں وہ رحمت ہوں گے، عنایات ہوں گی، ان کی روحانی حصے بندی ہوں گی. اور پھر یہاں ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کہ اس سے پہلے میں آگے جاؤں. اگر کوئی کہتا ہے کہ نیکی خدا ہے
میں نام نہیں لیتا، کتاب لکھ کر، تو اس کی غلط فہمی میں دور کر دینا چاہتا ہوں. نیکی خدا نہیں ہے، اس کے جہان فرشتوں کی دنیا میں جا کے ختم ہو جاتے ہیں، نیکی کے حساب کتاب میں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خدا محبت ہے تو وہ بھی ٹھوکر کھا گیا ہے. جہاں محبت وجد میں آ جائے، کیونکہ محبت کو پیدا کرنے والا خدا کی ذات تھی، اور زندگی کو پیدا کرنے والا، تو جہاں محبت وجد میں آ کے اپنے حواس کھو بیٹھے، وہاں خدا کے نقش پا شروع ہوتے ہیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں واپسی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کائنات خود ہی خدا کے اوصاف صفات رکھتی ہے، وہ سب سے بڑی ٹھوکر کھا گیا. نہ روحانیت اس کی تصدیق کرتی ہے، نہ سائنس. اب جیسے یہ کیمرہ ہے جو آپ کو پیغام پہنچائے گا، میں کہوں کہ اس کیمرے میں خدائی صفات ہیں تو مجھے غلط فہمی ہوئی. کیونکہ مذہب کی اسٹڈی سے بھی پتہ لگتا ہے کہ خدا نے کائنات بنائی، لیکن خدا کائنات سے علیحدہ ہے. God is the subject and creation is as a object. یہ جو ظاہری کائنات ہے یہ آبجیکٹ ہے. اگر کمپیئر کریں روح کی کائنات سے، وہ سبجیکٹ ہے. پھر روح کی کائنات جو ہے وہ آبجیکٹ ہے اور خدا سبجیکٹ ہے. تو مذہب کی اسٹڈی سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جو کائنات کو بنا کر اس کو مینٹین بھی کر رہا ہے، اور اس کی دلیل انجیل بھی یہ دیتی ہے کہ کائنات خود خدائی صفات نہیں رکھتی. تو ایسے شخص کو ٹھوکر لگی ہے. قرآن بھی اسی کی دلیل کہتا ہے کہ خدا نے کائنات کو بنایا، وہ اپنی کائنات میں دبل نہیں ہے. اب یہ ٹھوکر جو ہے یہ ہندوؤں کو بھی لگی. جیسے یورپین میں وہ اس ٹیچنگ کو لے لیتے ہیں خدا ہر چیز میں ہے، درخت میں ہے، پتھر میں ہے، سانپ میں ہے، ہم میں بھی ہے. تو پھر خدا ہٹلر میں بھی ہے، ہٹلر کے اندر بھی ہے، اس کو جا کے فالو کرو. پھر خدا چنگیز خان میں بھی ہے جس نے انسانیت پہ انتہائی ظلم کیا، ظالموں کے اندر بھی ہے. تو یہ گل افشانیاں ہیں، یہ یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن خدا جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اپنی کائنات پر، اور کائنات جو ہے وہ ریزلٹ ہے، نتیجہ. ہم نتیجے کو خدائی صفات دیں گے تو ہم ٹھوکر کھا جائیں گے. اب تو ماڈرن سائنس بھی اس کنکلوژن پہ پہنچ رہی ہے، چاہے وہ خدا نہ کہیں، کہ کوئی بینگ ہے جو اس کو مینٹین کر رہا ہے، اس کائنات کو. تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ کائنات خدائی صفات رکھتی ہے، اس کے دماغ میں کچھ خلل ہے. اب ہم آتے ہیں اس نبیوں کی طرف، یہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں. خدا نے مجھے بھی کہا یہ بات سامنے بٹھا کے، یہ جتنے انبیاء تھے ان کو تو بھیجتا تھا نا فرشتے براہ راست، اس لیے کہ یہ خدا کے ڈائریکٹ ڈومینشن میں نہیں تھے، اس لیے فرشتوں کو بھیجتا تھا.
تو خدا نے یہ پاس بٹھا کے مجھے بتایا کہ ایک عام انسان بھی اگر تو یہ کہے کہ میں نبی ہوں، میں اسے نہیں جھٹلا سکتا۔ ہاں، جو میں پوچھوں گا وہ یہ ہے کہ جو بات خدا نے تم سے کہی ہے وہ مجھے بھی بتا دیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ جو اختیار خدا کا ہے وہ نبی نہ لے، اور جو نبیوں کا کام ہے وہ کریں۔ نبیوں کا کام ہمیشہ رہا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے بارے میں روشنی ڈالیں، کجا اس لیے کہ اپنے آپ کو بیچ میں بٹھا دیں عیسیٰ ابن زکریا کی طرح، اور میرے بغیر خدا ہی نہیں مل سکتا، یا یہ اتنی بڑی غلطی، چاہے جس میں کوئی حکمت ہو، چاہے اچھی نیت تھی محمد کی، لیکن انسانیت کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ محمد تڑپتے ہیں روح کی دنیا میں کہ میرے بعد نبی نہیں آ سکتا، اور پھر تواتر کے ساتھ جب اس بات کو وٹنس گواہی کے طور پہ پیش کیا گیا کہ ہوتا اگر نبی تو عمر ہوتا، علی تو میرا بھائی ہے جیسے موسیٰ کا بھائی ہارون تھا، لیکن وہ نبی تھا تو نبی نہیں، میں محل کی آخری اینٹ ہوں، اس کے بعد کوئی گنجائش، اور بڑی باتیں ہیں۔ پھر پریکٹیکل ایسی چیزیں کر کے دکھائیں کہ جو خلافت ہے وہ تو لکیر کے فقیر ہے، کہ جب محمد نے وہ کام کیے اور جو عمر، ابو بکر، عمر، علی یہ ایسے جانتے تھے اپنے نبی کو جیسے کہ آپ اپنی خاندان کے قریب لوگوں کو جانتے ہیں، تو پھر انہوں نے وہی کام کیا۔ ابو بکر نے نبیوں کو قتل کرایا، عمر نے بھی یہی کام کیا، پھر ایک رسم بن گئی، یہ خونی رسم، یہ ڈس آرڈر، سائیکولوجیکل پوائنٹ، یہ ڈس آرڈر یہ چلتا رہتا اگر میں نہ آتا۔ اس لیے میں ان نبیوں کو رہائی دلوا رہا ہوں، میرے بغیر وہ اگلی جنتوں میں بھی نہیں جا سکتے۔ تو میرا ان نبیوں کو بھی یہی پیغام ہے جو بھی دعوے دار ہیں نبی ہے نبوت کے، کہ ایک بات تو خدا نے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے مجھ سے کہی کہ میں جب بھی بھیجتا ہوں تو ان پہ نئے موتی، نئی معرفت الہی ظاہر کرتا ہوں۔ تو جو زمانہ اب خدا کا آ رہا ہے اس میں اندھے نہیں ہوں گے، ان کی ملاقات خدا سے ہو چکی ہوگی، اور جس کی ملاقات خدا سے ہو جائے، اور جس کا ہاتھ خدا پکڑ لے، اس کی روحانی حصے اندھی نہیں ہوتی۔ تو ان نبیوں سے بھی میں نے ایک ہی سوال کیا تھا، کیا تمہاری خدا سے ملاقات ہوئی؟ نہیں۔ پھر ان سے کچھ اور سوال کیے، وہ بھی نہیں۔ تو جو کچھ یہ تعلیمات دے رہے ہیں میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ خدا نے یہ بات کھول دی ہے مجھ پر کہ اب نبی کثرت سے آئیں گے، لیکن وہ آئیں گے خدا کے لیے۔ وہ نبی اس لیے نہیں آئیں گے کہ اپنے محمد کے عشق میں پھنس جائیں۔ تو یہ مضمون تھا جس کو سمجھنا اندھے والوں کے، جو اندھے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، جن کی روحانی حصے کھل گئی، جو موت کے بعد کی زندگی میں سفر کر لیا، ان پہ خاموشی طاری ہو گئی، وہ جان گئے، اور پھر وہ بتا بھی نہیں پاتے یہاں، کیونکہ ہر شخص کے اندر یہ بہادری نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ تو خاموش ہو گئے، اور
औलियाओं की, वो जो औलिया थे, वो जो सूफिया थे, वो भी खामोश हो गए। लेकिन जो खामोश नहीं हुए उनके साथ क्या हुआ, जैसे मंसूर बिन हलाज ने कहा, नबी तो यहाँ बड़े हैं लेकिन वो इनकारी हो जाएंगे। और जब उससे पूछा गया कि क्या तेरा तो पहले नबी का दावा था और अब तेरा खुदाई का दावा है, तो उसने, और पूछा गया कुरान के बारे में क्या कहता है, उसने कहा इस जैसा कुरान तो मैं भी लिख सकता हूँ। और मंसूर बिन हलाज के साथ जो कुछ हुआ वो हम जानते हैं। इसलिए जो बाकी सूफी थे ना, चाहे उसमें जनायत हो, सब खामोश होकर बैठ गए। तो खुदा ने ये मुझे हिम्मत दी, मुझ के अंदर ये शजात दी और मुझ में ये हौसला दिया कि मैंने हर वो काम किया और परवाह नहीं की किसी हालात की। और आज खुदा के हजूर मैं सरखरू हूँ और उसने मुझे वो नूर दे दिया जो फरिश्तों को भी नहीं दिया, जो और जहानों की मखलूक को भी नहीं दिया। उसने अपना ख़ास नूर दे दिया। जब हम मिलते हैं तो हमारा नूर एक हो जाता है। तो ये मैसेज था, ये उनके लिए है जो खुदा की तलाश में है, जो खुदा के दरवाजे को खोल कर झांकियाँ मारते हैं, जिनकी नींदें जो हैं वो बर्बाद हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में चाहा कि खुदा मिल जाए। तो मुसलमानों के लिए ये पैगाम सिर्फ यही है और दूसरे मज़हब वालों के लिए, खुदा का दरवाज़ा जो तलाशे खुदा है उसको बंद करके अपने नबियों के दरवाजे खोलने वालों, तुम्हें सबसे ज़्यादा सज़ा मिलेगी। और सबसे ज़्यादा सज़ा मुसलमानों के लिए है कि तौहीद का सबक पढ़ के तौहीद वाले की तरफ नहीं गए, बल्कि घूम फिर के अपने नबियों की तरफ आ गए। खुदा हाफिज़। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।